من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تھوڑا سا وقفے کے بعد کچھ تھوڑی سی اندر سے جو ہے نا پرابلمس آ گئی تھی، جن کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے لیکچر نہیں ہو سکا تھا۔ لیکچر نمبر 30 کے ساتھ فنانشیل اکاؤنٹنگ سیکنڈ کے میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے جو چیپٹر شروع کرنا ہے، چیپٹر نمبر 4، یہ پارٹنرشپ ہے۔ پارٹنرشپ 3 اقسام ہے اس کی کاروبار کی۔ ہم نے جو کاروبار کے اکاؤنٹ مینٹین ہم کرتے ہیں جب بزنس کے، تو 3 اقسام ہیں بزنس کی۔ سول پروپرائٹرشپ، وحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے جس کا فرد وحدی مالک ہوتا ہے، اور نمبر 2 پارٹنرشپ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل کر نفع کمانے کے غرض سے کاروبار کرتے ہیں۔ تیسرا کمپنی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور کمپنی کے اکاؤنٹ کے اندر بھی ممبران کی جو ہے لمیٹیشن بھی ہے، تعداد بھی ہے۔ ان تینوں بزنس کو جو ہے ان کا اکاؤنٹ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میتھڈ جو ہے مور اور لیس، کم یا زیادہ سملر ہی ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ سول پروپرائٹرشپ کا جس طرح ہم وہ اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں اس کا میتھڈ ہے سیم، اسی طرح پارٹنرشپ سیم اسی طرح کمپنی اکاؤنٹ ہے۔ تو اس کی اونرز ایکویٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈفر آ جاتا ہے۔ جب ہم یہاں اس چیپٹر کے اندر ہم سیکھیں گے کہ پارٹنرشپ کا اکاؤنٹ ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ ہے کیا؟ پارٹنرشپ when 2 or more person agree to combine the capital and ability، جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل کر اپنا سرمایہ اور اپنی اہلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جب کوئی قانونی جائز قانونی کاروبار کریں گے نفع کمانے کی غرض سے، تو اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ افراد۔ پاکستان کے اندر جو پارٹنرشپ ایکٹ ہے وہ 1932 کا پارٹنرشپ ایکٹ ہے۔ اس کے تحت بھی پارٹنرشپ کی یہی تعریف ہے، یہی ڈیفینیشن ہے، جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل کر نفع کمانے کی غرض سے اپنا سرمایہ اور اپنی محنت اکٹھی کرتے ہیں یا اس پہ متفق ہوتے ہیں تو اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بزنس ایسا ہونا چاہیے جو پاکستان یا جس ملک کے اندر یہ کیا جا رہا ہے اس کے رولز کے اگینسٹ نہ ہو، غیر قانونی اسے قرار نہ دیا گیا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے اندر عام پارٹنرشپ آرڈنری جو ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں کم از کم 2 افراد کا ہونا لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی بھی لمیٹیشن لگا دی گئی ہے کہ 20 افراد ہوں گے اگر آرڈنری پارٹنرشپ ہے۔ اگر بینکنگ کا کاروبار ہے، بینکنگ پارٹنرشپ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ممبران کی تعداد 10 رکھی ہے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 10۔ اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پارٹنرز کو کرنا کیا ہے، کہ پارٹنرز کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ نمبر 1 تو کم از کم 2 افراد ہوں گے تو پارٹنرشپ قائم ہوگی، کاروبار پارٹنرشپ کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ پھر نمبر 2 ان کے اندر ایگریمنٹ کا ہونا بہت لازمی ہے، چاہے یہ معاہدہ، چاہے یہ ایگریمنٹ اورل ہو یا ریٹن ہو، زبانی ہو یا لکھا ہوا ہو، معاہدے کا موجود ہونا۔ جب تک معاہدہ نہیں ہوگا ہم اس کو پارٹنرشپ نہیں کہہ سکتے، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، ایگریمنٹ کے بغیر کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ معاہدے کے اندر تمام تفصیلات کاروبار کی جو پارٹنرز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا سرمایہ کی جو حدود ہوتی ہیں، تمام جو ہیں اس کے اندر اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ کاروبار کیسے شروع کریں گے، کب ختم کیا جائے گا، کن کن لوگوں کے کہنے پہ ختم ہوگا یا سب کے کہنے پہ ختم کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو بزنس ہم کر رہے ہیں اس پہ تمام اس کاروبار کے اندر جو ہے وہ اس پہ متفق ہوں اور وہ جائز غیر قانونی کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ ایگریمنٹ کا اب پارٹنرز کی کتنی اقسام ہے؟ پارٹنرز کی 4 اقسام ہیں۔ 4 کائنڈز آف پارٹنرز کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ایکٹیو پارٹنر۔ ایکٹیو پارٹنر کیا ہے؟ A partner who invest capital in business and take active parts in business organization۔ یہ
ایکٹیو پارٹنر ایسا فرد ہوتا ہے جو اپنا سرمایہ بھی لگاتا ہے اور اپنی محنت بھی لگاتا ہے، ایکٹیو پارٹ بھی کاروبار کو چلانے کے لیے ادا کرتا ہے، اس کو ہم ایکٹیو پارٹنر کہتے ہیں۔ نمبر 2 سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ سلیپنگ پارٹنر کیا؟ A partner who invests capital only. He cannot take active part in business or organization. وہ کاروبار کے اندر ایکٹیو پارٹ نہیں، یعنی کہ وہ حصہ نہیں لیتا، کام میں حصہ نہیں لیتا، صرف اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ نمبر 3 نامینل پارٹنر، یہ نام کا جو ہے وہ پارٹنر ہوتا ہے۔ A person who does not invest in the firm and does not take active parts in business. یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نہ تو اپنا سرمایہ لگاتا ہے، نہ ہی کاروبار کے اندر کوئی ایکٹیو پارٹ کردار کوئی ایسا ادا کرتا ہے، حصہ لیتا ہے، بلکہ اس کا نام جو ہے، اس کے نام فیمس ہونے کی وجہ سے، اس کا نام جو ہے اس کے ریپوٹیشن کی وجہ سے اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر کاروبار والے باہر کے لوگوں کو اپنے کاروبار کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے شخص کا نام، جس کا بزنس حلقوں کے اندر، کاروباری حلقوں کے اندر جس کا ریپوٹیشن، جس کا نام اچھا ہوتا ہے، اس کا نام صرف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو نامینل پارٹنر کہتے ہیں۔ ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر ہوتا ہے a person who represent himself or knowingly permits to be represented as a partner of the firm. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا موجودگی ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا کاروبار سے کوئی پارٹنرشپ کے اندر اس کا جو ہے وہ حصہ نفع کے اندر نہیں ہوتا، اس کو ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر کہتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ کے کاموں میں بھی حصہ نہیں لیتا۔ یہ ہیں پارٹنرشپ کی اقسام۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا اکاؤنٹ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، اس پارٹنرشپ کے اندر ہم نے پڑھنا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے کہ پارٹنرز کا کیپٹل جب وہ پارٹنرشپ ختم ہوگی، اس کے پرافٹ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اگر پارٹنرشپ ختم نہ بھی ہو رہی ہو تو منافع کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس کی ریشو کیا ہوگی، یہ کل ہم اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا اس کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ۔